طرف اسلام کے میں کہتے ہیں کہ ہم بت پرستی کا وروध کرتے ہیں، یہ ان کا وشے ہے، ان کا درشن ہے، ان کی فلسفی ہے۔ ہم تو مورتی پوجک ہیں، ہم مورتی پوجک ہیں، بھگوان کی اپاسنا کرتے ہیں، سکار برہم کا بھی اور نراکار برہم کی بھی اپاسنا سناتن دھرم کی اس کی اجازت دیتا ہمیں۔ اور اسلام کا نویائی کہتا ہے کہ ہم بت پرستی کا وروध کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، اور دوسری طرف آئی لو محمد کہہ کر کے اویوستھا اور آگزنی توڑ پھوڑ کا سہارا لے رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے یہ شاردیہ نوراتری ہے، وجیا دشمی کا پرو ہے، اور شاردیہ نوراتری کو اگر اویوستھا پیدا کرو گے، چنڈ منڈ بن کر کے کاریہ کرو گے تو ماں بھگوتی کبھی برداشت نہیں کرنے والی ہے۔ ماں بھگوتی تو ایسے چنڈ اور منڈوں کو روکنے کا ہی کاریہ کرتی ہے، اسی لیے سبھی سناتن دھرماولمبی ماں بھگوتی درگا کی پوجا اسی لیے کرتی ہے جس سے شکتی ارجت کر سکے۔ آپ کا اپاسنا، آپ کا وشے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میں عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو، حالانکہ دیش کے باہر کی بہت بڑی خبریں ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو دیش کی ایک خبر سناؤں گا، خاص کر اتر پردیش کی، جو کہ سنیاسی، بونا، جوکر، چندی چور، وحشی، خبیث، ایک ایسا جانور بسیوا، ایک بونا جو خط گڈا منہ بڈے کے نام سے مشہور ہے، یہ بھی اپنی رکھی سے بھی اس کا رکھئی، اپنی کرے سے اس کی رکھئی۔ تو یہ چندی چور نے دیکھیے کیا بولا اس نے، آپ لوگوں نے خود سنا، حالانکہ بہت بڑا تھا وہ، لیکن برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے اس کو ایک مختصر سا کر دیا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، یہ نام جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علیہ وسلم، یہ پاک نام پہ ہماری جانیں نچھاور ہیں، ہماری نسل قربان ہے۔ تو اس کمبخت کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اب یعنی آپ لوگوں کو یہ صاف کر دوں میں، پہلے تو ان کے پاس اب کچھ مدعا رہا نہیں، پہلے تو ان کے پاس اب کوئی چیز رہی نہیں جو انہوں اپنے آپ کو ثابت کر سکے یا ویسا کچھ دکھا سکے، تو ان کے پاس لوگوں کے دماغوں کو منتشر کرنے کے لیے یہ گندا کھیل کھیلا انہوں نے۔ حالانکہ میلاد النبی کے ٹائم پہ یہ جلوس نکالنا، بینریں لگانا، یہ عام سی بات ہے، ساری دنیا میں لگائے جاتے ہیں۔ تو اس ناپاک لینڈے کو، اس بسان لینڈے کو، یہ گندے جانور کو، یہ خبیث کو تکلیف کیوں ہوئی، اس کا پچھواڑ کیوں جلا، میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا پچھواڑ جلنے کی وجہ کیا ہے۔ حالانکہ وہاں پہ جیسے ہی وہ کیا، بینر بنایا سو والے کو، ایڈٹ کرا سو والے کو، کلر کرا سو والے کو، چھاپا سو والے کو، ساروں کو 26 جنوں کے اوپر ایسے سیکشنیں لگائے گئے جو کہ بل بھی نہیں ملتی۔ یعنی یہ گندے جانوروں کو یہ ڈرائے اگرچہ تو یہ چیز چھوڑتے سمجھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے سارے دیش میں سروں کا سمندر باہر آ گیا۔ اب ان کے پاس کوئی مدعا نہیں تھا، اب یعنی کوئی چیز رہی نہیں، اٹھا کے لاٹھی چارج کر دیے وہاں پہ، ضعیفوں کو، معصوم بچوں کو مارے۔ اور سپریم کورٹ نے ابھی جتنے لوگ بھی جا کے جو وہاں پہ اس کے اوپر
کیونکہ پی ایس او میں جائیں گے تو کیس نہیں ہوگا، معلوم ہے آپ لوگوں کو، کیونکہ یہ گندے جانور کا ایک بہت بڑا وہ ہے، اس لیے لوگ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ سپریم کورٹ نے کل تک کا ٹائم دیا، ساری جانچ کرنے کے بعد پھر فیصلہ کریں گے ہم کیا کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں کو بتا دوں یہ درندے کے اوپر کتنے کیسز ہیں آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے۔ سب سے زیادہ تو یہ پھٹا ہے، یہ پھٹا اور یہ گندا ہے، کیونکہ یہ گٹر کی غذا کھانے والا گٹری جانور ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے باوجود یہ صرف دیش کا ماحول خراب کرنے کے لیے، یہ گندگی پھیلانے کے لیے، اور اس کو کوئی نظر نہیں آتا، وہی مسلمان ہی نظر آتے۔ اذان بند کرتا لاؤڈ اسپیکر میں، نمازیں نہیں پڑھنے دیتا، یہ ہر چیز سے تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ اذان دیے تو تکلیف، نماز پڑھے تو تکلیف، اللہ بولے تو تکلیف، محمد بولے تو تکلیف، نعوذ باللہ۔ یہ کیسا جانور ہے یہ، اور کیسی مار پڑنے والی ہے اس کو پتہ نہیں۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز ہوتی، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجے گی نا، ایسے برسے گی، تیری وجود مٹ جائے گا، تیری کائنات ختم ہو جائے گی، تیری اوقات ختم ہو جائے گی، تیری حیثیت ختم ہو جائے گی، اور اللہ تیرے کو بہت جلد نست نابود کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہم کو پوری امید ہے، اللہ تیرے کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آج جو تو معصوم بچوں کے اوپر لاٹھی چارج کرا رہا، وہاں پہ بے تحاشا ارے کتنوں کو مارے گا تو، کتنوں کو جیلوں میں ڈالے گا تو؟ ارے سارے دیش کی جیلیں کم پڑ جائیں گے، کبھی یہ ذہنوں میں سے یا منہ میں سے نہیں نکلے گا، یہ نام کبھی نہیں نکلے گا، کوئی مسلمان نہیں مٹائے گا، کوئی مسلمان کے ذہنوں سے نہیں مٹے گا یہ نام، سمجھا نا؟ ارے چندی چور، ارے اوقات میں رہو، تیری اوقات کیا ہے؟ تیرا وجود کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ ارے تو ہے کیا رے پاکھنڈی؟ ارے تو ایک چندی چور سفلا ہے، تو تیری کوئی اوقات نہیں ہے، تو ایک گٹری جانور ہے، تمہارے اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ہمارے بیچ کیوں آتے تم؟ تمہارے پچھواڑے اتنے جلتے کیوں ہیں؟ یہ گندگی پھیلا کے تم کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ دیش کا ماحول خراب کر کے تم کو کیا ملتا ہے؟ ارے پاکھنڈی کچھ نہیں کر سکتے، کل بھی وہیں تھے تم، آج بھی وہیں تھے، سمجھے؟ کوئی اہمیت، کوئی اوقات نہیں ہے تمہاری، سمجھے نا؟ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔